حکمت یار نے کہا، ان کی غیر حاضری بھی تمہیں یہ جواز فراہم نہیں کر سکتی کہ تم ان کے ساتھ جا ملو۔ حکمت یار کے اس اعتراض کے جواب میں کہ اس نے بنی عظیمی اور رشید کے ساتھ کیوں کر اتحاد قائم کیا ہے، مسعود نے کہا کہ یہ کام میں نے اپنے سربراہوں سے سیکھا ہے۔ اس کا اشارہ جنرل شاہ نواز تنائی کی طرف تھا، جس نے ناکام بغاوت کے بعد حزب اسلامی سے شکست کھائی تھی۔ حکمت یار نے کہا کہ تنائی نے تو نجیب پر بمباری کی اور اس کے بعد غیر مشروط طور پر حزب کی پناہ میں آ گیا، مگر ادھر تمہاری حالت اس کے برعکس اور جدا ہے۔ یہ اقتدار میں برابری کی بنیاد ہے۔ تم نے ان لوگوں سے اتحاد کیا ہے جو نہ صرف کابل پر مسلط ہیں بلکہ مجاہدین کے ساتھ جنگ کی سازشیں بھی بنا رہے ہیں۔ بالآخر حکمت یار اور مسعود کے درمیان وائرلیس پر یہ گفتگو بغیر کسی مثبت نتیجے کے ختم ہو گئی۔ 25 اپریل 1992 کو حزب اسلامی کے مجاہدین کابل شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں سپاہیوں نے بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے صدارتی محل سمیت اہم جگہوں کو فتح کر کے جھنڈے لہرا دیے۔ اسی طرح احمد شاہ مسعود کے مجاہدین گلیمجم ملیشیا سمیت شہر میں نمودار ہوئے۔ اسی دن شام 4:30 بجے حزب اسلامی کے امیر انجینئر گلبدین حکمت یار نے کابل سے وائرلیس پر پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، میں آج اس تاریخی دن کے موقع پر تمام مجاہدین، امت مسلمہ اور سارے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑا دن تھا جس کے لیے ہم طویل مدت سے آنکھیں فرشِ راہ کیے ہوئے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج کابل کی مزدور رژیم یعنی روسیوں کی کٹھ پتلی اور مزدور حکومت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئی ہے۔ اس تاریخی فتح میں ساری جہادی تنظیموں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس عظیم جہاد کی کامیابی کا سہرا غیرت مند افغان قوم کے سر ہے، جس نے گزشتہ 13 سالوں کے دوران ہر قسم کی مشکلات، مصائب اور تکالیف خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب تمام گروہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملک کی آبادکاری اور نظم و نسق کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے۔ انجینئر حکمت یار نے پشاور میں تشکیل شدہ عبوری حکومت کے بارے میں کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کابل میں آ کر اقتدار سنبھالے۔ یاد رہے کہ افغان تنظیموں کے دیگر سربراہوں نے بڑی عجلت میں صبغت اللہ مجددی کی سربراہی میں ایک 51 رکنی شورا تشکیل دی تھی۔ اس شورا میں ہر تنظیم سے 5 افراد متعارف اور نامزد کیے گئے۔ اس شورا نے 2 ماہ کے لیے کابل میں ایک عبوری ادارہ یا حکومت تشکیل دینی تھی اور بعد ازاں 4 ماہ کے لیے استاد برہان الدین ربانی کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت کو اختیارات تفویض کرنے تھے۔ اس عبوری حکومت کی صدارت استاد ربانی کے پاس ہونی تھی، جبکہ وزارت عظمیٰ کے لیے انجینئر حکمت یار ان کی پارٹی کے کسی نامزد رکن کو ہونا تھا۔ عبوری حکومت میں وزارت دفاع احمد شاہ مسعود کو دی گئی۔ حکمت یار نے اس 51 رکنی کمیٹی کے 2 ماہی اقتدار کو بے وقت اور بے فائدہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت کو فوراً کام شروع کرنا چاہیے تاکہ آنے والے 1 سال کے دوران انتخابات کرا کے اختیارات ایک منتخب اسلامی حکومت کے حوالے کر دے۔ کابل پر حکمت یار کے مجاہدین کے قبضے کے بارے میں اندرون اور بیرون افغانستان مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کابل کے شہریوں نے حزب اسلامی کے مجاہدین کا راستہ گلپاشی کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے کیا، لیکن ملیشیاؤں کی طرف سے ان کے خلاف جنگ اور اس کی آگ آہستہ آہستہ بھڑکائی جانے لگی۔ 26 اپریل 1992 کو بالائے حصار شاہ شہید ان کی بمباری سے آگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھے۔ اسی دن سپہر حزب اسلامی پر شینڈن کے ہوائی اڈے سے جہازوں نے اڑ کر مزار شریف کے ایئرپورٹ، بگرام ایئرپورٹ اور خواجہ رواش ایئرپورٹ پر زبردست بمباری کی، جس میں 10 سے زیادہ طیارے تباہ ہو گئے۔ اس کے ذریعے ملیشیا حزب اسلامی کے مراکز اور شہر کے جنوبی مراکز پر بمباری کر رہا تھا۔ شینڈن ایئرپورٹ سے طیاروں کا اڑ کر مزار شریف اور بگرام ایئرپورٹ پر بمباری کرنا حزب اسلامی کی فضائی برتری کو ثابت کرتا تھا۔ 27 اپریل 1992 کو صبغت اللہ مجددی کمیٹی کے 18 ارکان کے ساتھ بذریعہ کابل روانہ ہوئے۔ پاک افغان سرحد تورخم پر ISI کے سربراہ جنرل جاوید ناصر نے انہیں رخصت کیا، لیکن صبغت اللہ مجددی کے استقبال کے لیے سرحد کے اس پار کوئی نہیں تھا۔ ولایت ننگرہار کے گورنر حاجی عبدالقدیر سمر خیل تک 2 گاڑیوں کے ساتھ آئے اور مجددی کو اپنے ارکان شورا سمیت جلال آباد سے بھی بغیر کسی پروٹوکول کے جانا پڑا۔ مجددی نے جلال آباد شہر میں خطاب کے دوران بہت سخت لہجے میں حکمت یار کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکمت یار عوام سے معافی مانگے۔ مجددی نے بعد کی لڑائیوں کی ذمہ داری بھی حکمت یار پر ڈال دی۔
کابل کی گلیاں خون سے رنگین ہو گئیں۔ 27 اپریل 1989 سے لے کر 1992 تک کابل افغانستان کا سب سے پرامن شہر رہا۔ گزشتہ 13 سال میں افغانستان پریشانی، اضطراب اور مصائب و آلام میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن کابل امن کی بنسری بجا رہا تھا۔ مسعود اور وطن پارٹی کی مخلوط حکومت، جسے پاکستان کی حمایت بھی حاصل تھی، اس نے بھی تجویز کردہ فیصلوں سے روگردانی شروع کر دی، جو شورا نواز حکومت، سعودی عرب اور امریکہ کے دباؤ کے تحت بڑی عجلت میں تشکیل دی گئی تھی۔ بعض حلقے اس پر حیرت میں تھے کہ پاکستانی حکومت کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجددی کی شورا ان فیصلوں پر قائم نہیں رہی جو پشاور کے اجلاس میں طے کیے گئے تھے۔ مجددی ان طے شدہ فیصلوں سے انحراف کرتے ہوئے کابل پہنچ کر کچھ اور دوسرے فیصلوں پر عمل پیرا ہو رہا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پشاور میں مجاہدین کی نمائندہ حکومت کی تشکیل کا پروگرام بنا تھا، مگر مجددی نے کابل جا کر ملیشیا اور وطن پارٹی یعنی کارمل گروپ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنا لی تھی۔ حکمت یار کے سوا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ پشاور میں فیصلہ اور منظور شدہ احکام کے انحراف کے خلاف حکومت پاکستان کو اعتراض اور احتجاج کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف مبارکباد کے لیے کابل پہنچ جاتے۔ بعض باخبر حلقوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کا کابل پہنچ جانا کوئی انا کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ بندی تھی جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ان حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صبغت اللہ مجددی کابل جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ وہ حزب اسلامی کے مجاہدین کے محاصر کردہ کابل جانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے، تاہم وہ پاکستانی حکومت اور ISI کی ہدایت اور مجبور کیے جانے کی بنا پر کابل جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کابل پہنچنے کے فوراً بعد مجددی نے وطن پارٹی کے 6 افراد یعنی جنرل نبی، جنرل بابا جان، فرید مصدق، جنرل آصف دلاور، محمود بریالے اور عبد الوکیل کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنا لی، بلکہ ان کمیونسٹوں کو اپنی 51 رکنی شورا میں بھی شامل کر لیا جو کہ صرف مجاہدین کی حکومت بنانے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ پاکستانی حکمرانوں نے یہ بات بھی نظر انداز کر دی کہ مجددی نے رسمی طور پر عبد الرحیم عاطف یعنی نجیب کے دور حکومت میں کابل حکومت کا جو نائب صدر تھا، جسے کابل رجیم کے آخری وقت میں صدارتی کاموں کا سرپرست نامزد کیا گیا تھا، سے اقتدار ہاتھ میں نہیں آنے دیا۔ رسمی طور پر عاطف اور اس کے نائبین کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد مجددی کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن مجددی نے اس افراتفری اور ہلے گلے میں خود ہی اپنی طرف سے بیانات دینے شروع کر دیے۔ مجددی صاحب کو کابل کا اختیار جنرل نبی عظیمی کی طرف سے ہدیے کے طور پر ملا تھا، جس نے احمد شاہ مسعود کے ساتھ لسانی تعصب کی بنا پر اتحاد کیا ہوا تھا۔ اس مخلوط حکومت کے بنانے اور اس کو منظر عام پر لانے کے اقدامات پر بحث سے پہلے یہ بہتر ہے کہ اپریل 1992 کو پشاور اور فتح کابل کا جائزہ لیا جائے۔ اس بات کی ابتدا 15 اپریل 1992 کو افغان تنظیموں کے سربراہوں کے اجلاس سے ہوتی ہے، جس کی اجلاس میں حکمت یار کو ISI کے سربراہ جنرل جاوید ناصر نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ یہ فارمولہ یعنی ہر تنظیم سے 2 افراد شورا میں شامل ہوں نہیں مانتے تو ہم تمہارے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ تم اس وقت تک اجلاس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک یہ فیصلہ نہیں مان لیتے۔ یہ دھمکی بڑی حیران کن تھی۔ حکمت یار کی طرح ایک لیڈر کو تو چھوڑیے، گزشتہ 13 سال دور میں مجددی اور گیلانی جیسے کم افراد رکھنے والے سربراہوں اور کمانڈروں کے ساتھ بھی کسی نے اس جیسا لب و لہجہ نہیں اختیار کیا تھا۔ حکمت یار اس دھمکی پر ناراض ہو گئے، اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا، میری بے عزتی کی گئی ہے، میں اجلاس سے جا رہا ہوں، اگر کوئی مجھے واپس لانے کا خیال رکھتا ہو تو ازراہ مہربانی وہ ایسی کوشش نہ کریں۔ افغانستان اور افغانوں کی سیاست سے نابلد جاوید ناصر نے یہ کام کس کے کہنے پر کیا تھا یا کس کے اثر میں کیا تھا؟ باخبر ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ کام پاکستانی فوج کے ایک بڑے منصب والے افسر کی ہدایت پر کیا تھا۔ اشارہ غالباً اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز کی طرف ہے، جو حکمت یار کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ اس لیے کہ چند ماہ پہلے حکمت یار نے صدر کے مشیر الیگزینڈر ٹیکسوئی کے سامنے اس فوجی سربراہ کے توہین آمیز حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور اس حکم کو نہ ماننے کے ساتھ ساتھ چند روسی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
इस सरबराह ने हिकमत यार को जल्द अज जल्द चंद रूसी कैदियों को रिहा करने की हिदायत की थी ताकि अलेक्जेंडर उन्हें अपने साथ ले जा सके। इस नामवर फौजी सरबराह ने मुजाहिदीन रहनुमाओं से पूछे बगैर अपने तईं अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए रूसी मुशीर के साथ अद खुद रूसी कैदियों को रिहा करने का वादा कर लिया था। 15 अप्रैल 1992 को हिकमत यार इजलास से निकल आए और इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। इसके बाद ISI के नाआकबत अंदेश सरबराह को मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ तो उन्होंने फिलफार जनरल हमीद गुल से राबिता किया, जो तमाम जिहादी रहनुमाओं पर ज्यादा असर व रसूख रखते थे। उनसे भी अभी तक इस मामले में कोई मशवरा नहीं किया गया था। जनरल हमीद गुल ने इंजीनियर हिकमत यार के साथ राबिता करके उन्हें जावेद नासिर के साथ राबिता करने के लिए आमादा किया, लेकिन एक बार फिर मख्फी हाथ हरकत में आए और जावेद नासिर ने मुलाकात से इनकार कर दिया। यही लम्हा था जब हिकमत यार ने सख्ती से फैसला किया कि उन्हें इन सियासी साजिशों में डूबने से बचने के लिए अफगानिस्तान चले जाना चाहिए कि आने वाले हालात वाक़यात और हवादिस से ये अंदाज़ा होता है कि गहरी सोच विचार और तफक्कुर के साथ और एक तयशुदा मंसूबे और फार्मूले के तहत ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि जिनके तहत इंजीनियर हिकमत यार को तनहा कर दिया जाए ताकि वो दूसरे जिहादी सरबराहों के साथ ऐसे मुत्तफ़िक़ा फार्मूले में शरीक ना हो सकें जिस पर बहुत सा काम हो चुका था और जिस पर उनके दरमियान इत्तेफाक़ राय भी हो चुका था। पेशावर माहिदा किसकी कारस्तानी थी? 24 अप्रैल 1992 को जिहादी सरबराहों का जो इजलास हुआ था उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ISI के सरबराह जनरल जावेद नासिर और कुछ दीगर पाकिस्तानी आला हुक्काम और ऑफिसर शरीक हुए थे। इसके नतीजे में एक पेचीदा फार्मूला तय किया गया था जिसमें उबूरी शूरा के लिए 2 माह तक सिबगतुल्लाह मुजद्ददी को रईस यानी सरबराह बनाया गया था। 2 माह के बाद उबूरी हुकूमत ने काम शुरू करना था जिसमें बुरहानुद्दीन रब्बानी को सदर और हिकमत यार की अदम मौजूदगी में उन्हें विजारत की पोस्तीन पहनाई गई थी। इस माहिदे में एक खास बात यह थी कि सारी तंजीमों की नुमाइंदगी की गई थी जो हिकमत यार फार्मूले के सरासर खिलाफ था। दूसरा ये कि हिज़्ब इस्लामी के इसरार और मुखालिफत के बावजूद गुफ्तगू में उनके मिशरों को शामिल किया गया था। ये पेचीदा ड्रामा किसकी तरफ से और क्यों तजवीज़ किया गया था और हिज़्ब इस्लामी पर ये गिरां मेहरबानी यानी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी किसने की थी? बाखबर ज़राए के मुताबिक अरब के आला तरीन मनासिब के चंद अफराद की खुसूसी हिदायत पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा तुर्की अल फैसल आए। उन्होंने उस्ताद सियाफ, जो कि सऊदी अरब के लिए ज़्यादा काबिल कबूल था, उसे आमादा और तैयार किया कि वो ये फार्मूला पेश करें जिसमें सिबगतुल्लाह मुजद्ददी को एक अहम किरदार अदा करने के लिए कहा गया और उन्हें अहम कुर्सी से नवाजा गया था। इस काम के लिए अगरचे उस्ताद सियाफ पर बहुत भरोसा किया गया था क्योंकि वो सऊदी हुक्मरान के मुजद्ददी से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इसका इजहार उस वक्त खुलकर हो गया जब मुजद्ददी सदर की हैसियत से काबुल से धारे, ताहम फिर भी उस्ताद सियाफ ने सऊदी अरब की ख्वाहिश के एहतराम में हिज़्ब इस्लामी के अमीर इंजीनियर हिकमत यार की पेशावर में अदम मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और अपनी फसी ज़बान की क़ुव्वत के बलबूते पर अफ़गान तंजीमों के रहनुमाओं को मुजद्ददी के किरदार के लिए तैयार कर लिया। हिज़्ब इस्लामी का ये ख्याल था कि अव्वल तो इस काम की कोई हैसियत ही नहीं है, बफर्ज़ महाल अगर ये काम करना ही था तो फिर इसके लिए मुजद्ददी की बजाय नबी मोहम्मदी ज़्यादा मौजू और मुनासिब थे। उस वक्त उस्ताद रब्बानी भी इस बात के खिलाफ थे कि मुजद्ददी 2 माह के लिए इख्तिदार अपने हाथों में लें। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर मुझे 4 माह के लिए सदर मुकर्रर करना है तो फिर 2 माह के लिए मुजद्ददी को सदर बनाने की क्या ज़रूरत है? ये काम मैं भी सदर ममलिकत की हैसियत से कर सकता हूँ। लेकिन उस्ताद रब्बानी को इस बात का इदराक नहीं था कि किरामन कातिबीन ने पहले से ही फ़ज़ा हमवार की हुई थी। उस्ताद सियाफ ने हिज़्ब इस्लामी के लिए वज़ारत उज़्मा का मनसब तजवीज़ कर रखा था। उनका ख्याल था कि हिकमत यार सारे मामले को चश्मे ज़दन में मुस्तरद कर देंगे और यूं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उनके यानी सियाफ की झोली में आ गिरेगी। 26 अप्रैल को इंजीनियर हिकमत यार ने काबुल से एक बार फिर वायरलेस के जरिए 51 रुकनी उबूरी कमेटी की तश्कील को बेजा करार दे दिया। लोगर में हिकमत यार का रहना बगैर वजह के नहीं था। वो अफगान तंजीमों के सरबराहों की रविश से नाउम्मीद और पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ और रवैये से बेजार हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि ये लोग ऐसे बुरे हालात पैदा करके उनका मुहासरा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने साजिशों का ये जाल तोड़ा और लोगर चले गए और उन्होंने अपने राबितों को तेज कर दिया।
اس کے نتیجے میں نائب صدر جنرل رفیع ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ بعد ازاں حزب اسلامی کے مجاہدین کابل میں داخل ہوئے۔ 26 اپریل 1992 کو حزب اسلامی کا کابل پر عملاً قبضہ ہو چکا تھا۔ احمد شاہ مسعود کے لیے شمال افغانستان اہمیت کا حامل تھا۔ وہ بیج پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تبھی ممکن تھا جب دوستم ملیشیا وہاں سے نکلے۔ جنرل دوستم کی موجودگی میں مزار شریف پر مسعود کا کنٹرول ناممکن تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لے کر دوستم کو حکمت یار سے ٹکرا دیا۔ 27 اپریل کو پشاور میں حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ حزب اسلامی نے اپنا نمائندہ آگے بڑھایا۔ 28 اپریل 1992 کو اس نے کہا کہ حزب اسلامی شامل ہوگی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 29 اپریل کو صبغت اللہ مجددی کے صاحبزادے ذبیح اللہ نے کہا کہ ہماری شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حزب اسلامی سے وزارت عظمیٰ واپس لے لی جائے۔ حزب اسلامی نے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار استاد فرید تاجک کو بنایا تھا۔ وہ ولایت پرواں کے کمانڈر تھے۔ ایران کی سازش۔ افغانستان کو لسانی، مذہبی اور نسلی بنیادوں پر مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد امریکہ اور دوسری بڑی استعماری قوتوں کی دوڑ دھوپ اور سازشیں جاری تھیں، اور اس سلسلے میں ان کا گٹھ جوڑ روز افزوں ترقی پر تھا، جبکہ اس ضمن میں ایران کا رویہ بھی ظالمانہ تھا۔ ایران اپنے اہداف کے علاوہ یہ بھی چاہتا تھا کہ افغانستان میں جنگ و جدال اور بحران اور کشمکش جاری رہے۔ ایران کا خیال تھا کہ اگر افغانستان میں امن و امان کی صورت پیدا ہو گئی تو اس سے ایران اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ بیرونی ممالک سے تجارتی تعلقات کے لیے سب سے آسان اور مختصر ترین راستہ سالانگ سے کابل جلال آباد روڈ کے ذریعے تورخم اور پھر کراچی کی بندرگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا بہت کم حصہ مرمت طلب ہے۔ اس راستے سے گاڑی دریائے آمو یعنی جیہو سے کراچی تک 4 دن میں پہنچ سکتی ہے، لیکن اس راستے کو استعمال کرنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن و امان قائم ہو، اور ایران یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایشیا کے مختلف ممالک افغانستان کے راستے وسط ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کریں۔ ایران یہ چاہتا تھا کہ افغانستان کی بجائے وہ خود تجارتی راستے کا کام سر انجام دے۔ ایران چاہتا تھا کہ افغانستان میں مذہبی اور لسانی اختلافات کی آگ کو اور بھڑکا دے تاکہ یہ جنگ جاری رہے اور افغانستان کو وسط ایشیا کے لیے تجارتی راستے کا کام دینے سے محروم رکھے، اور ایران خود اس کی جگہ پر تجارتی راہداری کا کام سر انجام دیتا رہے، اور اس صورت میں ایران آذربائیجان کے راستے وسط ایشیا کے ساتھ اقوام عالم کی تجارت کا کام دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کابل میں اسلامی حکومت کا قیام ایرانی انقلاب کے حامیوں کے زیر سایہ لانا چاہتا تھا، کیونکہ موجودہ حکمران امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کا رجحان رکھتے تھے۔ اس لیے اس بات کا خدشہ اور احتمال ہے کہ اگر کابل میں ایسی حکومت قائم ہو گئی جو امریکہ مخالف ہو تو یہاں بھی لوگ ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی خدشے اور بدنیتی کی بنیاد پر ایران نے اشیاء خورونوش کے نام پر احمد شاہ مسعود کو اسلحے بارود کے ٹرک بھیجے اور ان مہمات میں بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا تاکہ جنگ کو مزید جاری رکھا جا سکے۔ ایران کے یہ عزائم اور منصوبے روز بروز منکشف ہو رہے تھے، اور افغانستان میں چند محدود گروپوں اور تنظیموں کے اندر ایران کے خلاف رد عمل کے طور پر مقابلے کے احساسات پیدا ہونے لگے۔ حکمت یار نے کابل کی سازش میں ایرانی حکومت کی موجودگی کے خلاف جو موقف اختیار کیا تھا، اس نے بالآخر ایک قومی اور ملی حیثیت اپنا لی۔ انہی دنوں جبکہ ایک طرف کابل کی سازش کے محرکات مختلف زاویوں سے منظر عام پر آ رہے تھے اور لوگ اس سازش کے اسباب سے واقف ہو رہے تھے، تو دوسری طرف ربانی حکومت مستحکم اور مؤثر ہونے کی بجائے اختلافات کا شکار ہونے لگی، اور دن بدن اس میں بے اعتمادی اور اختلافات کی دراڑیں پیدا ہونے لگی۔ 12 مئی 1992 کو رشید دوستم نے حکمت یار کو پیغام بھیجا کہ اگر ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے ان کے لیے حکومت میں کچھ اعلیٰ عہدے اور مناسب مختص کر دیے جائیں تو وہ کابل میں اپنے تمام مورچے حزب کے حوالے کر دیں گے اور حزب اسلامی کی تمام شرائط بسر و چشم قبول کر لیں گے۔ اس طرح 15 مئی 1992 کو سید کیان کے بیٹے منصوری نادری نے بھی حکمت یار کو اسی نوعیت کا پیغام بھیجا، لیکن حزب اسلامی نے ان تمام پیغامات کو اس شک کی بنیاد پر مسترد کر دیا کہ یہ بھی کسی سازش کی کڑیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کے ذریعے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حزب اسلامی کے واضح اور دو ٹوک موقف کو اس طرح مبہم اور غیر واضح بنا دیں اور اس کو خلط ملط کر دیں۔ دوسری طرف مسعود
ان دعووں اور بلند و بانگ نعروں سے دستبردار ہو کر کہ میں حکمت یار کو کابل سے اتنے فاصلے پر دھکیل دوں گا کہ کابل ان کے میزائل کی زد سے محفوظ ہو جائے گا، حکمت یار سے بات چیت کرنے پر راضی ہو گیا۔